ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پاکستانمی. آج کی اسپیشل ڈسکشن میں میرے ساتھ اعجاز حیدر صاحب موجود ہیں جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں انڈس نیوز کے اور پہلے نیوز ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں. فرائیڈے ٹائمز کے پالیسی میں کے بارے میں کافی کچھ لکھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ریسنٹلی فرائیڈے ٹائمز کے لیے ایک آرٹیکل لکھا پچھلے ہفتے اباؤٹ سیلنگ دا نیریٹو. لنک نیچے موجود ہے اسکرین پہ, کچھ اسکرین شاٹس بھی لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے, جس پہ انہوں نے کافی امپورٹنٹ بات کہی جو یوزلی ہم پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, میں ڈی سی میں ہوں, ڈی سی میں بھی سنتا رہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں عموماً کہ پاکستان کا اگر بیانیہ اچھا ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے تو حالات ملک کے بہت بہتر ہو جائیں گے اور انویسٹمنٹ بھی آنے لگے گی اور نوکریاں بھی بن جائیں گی. تو اعجاز صاحب نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ اتنی سمپل سی بات نہیں ہے. تو اعجاز صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا, اور دوسرا میں آپ سے شروعات اسی بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ بیانیہ اگر پروڈکٹ خراب ہو تو بیانیہ یا مارکیٹنگ سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, تو پاکستان میں کیوں لوگ ابھی تک اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ بہت بہت شکریہ عزیر. اور آپ کا یہ پاکستانومی جو ہے یہ میں پہلے 2-3 دفعہ دیکھ چکا ہوں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو کنگریچولیشن آن دیٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ تھوڑا سا, لیٹ می بی ویری آنیسٹ, تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ پوزیشن اس میں لی اس مضمون میں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ through this exaggeration to try and make a point that I think is essential. ضروری ایک نقطہ جو ہے اس کو آگے پہنچانا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایگزیجریشن کہ دیکھیے ممالک کا ایک بیانیہ ہوتا ہے. نارتھ کوریا جو ہے اس کا بھی ایک بیانیہ ہے, ایران کا بھی ایک بیانیہ ہے, سعودی عرب کا بھی ایک بیانیہ ہے, چین کا ایک بیانیہ ہے. اور یہ میں ان ممالک کی مثالیں دے رہا ہوں کہ جو کہ جنہیں آپ لبرل ڈیموکریسیز نہیں کہتے, لیکن ان کا ایک بیانیہ ہے, اور بسا اوقات وہ اس بیانیوں کو آگے بہت بہتر طور پہ پہنچا بھی سکتے ہیں. لیکن جو میرا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو بیانیے کی اس طریقے سے ہوتی ہے ضرورت, لیکن اس طریقے سے ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ مڈل پاورز کو. مثال کے طور پہ امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو وہ 9/11 کی وجہ سے ساری دنیا ساتھ تھی, مطلب سیکورٹی کاؤنسل میں چین اور روس بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ. لیکن جب عراق پہ حملے کی باری آئی تو سیکورٹی کاؤنسل نے کہا کہ جی ہم اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, اور اس کے بارے میں ووٹنگ بھی نہیں, آپ کو یاد ہوگا. لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ ایک فریم ورک جو ہے وہ کریٹ کیا, کولیشن آف دا ول. اس میں اتنی بڑی طاقتیں بھی تھی جن میں مارشل آئلینڈ بھی شامل تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیانیے کے نہ ہونے کے باوجود وہ ایک کام جو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کر لیا, وہ طاقت کا ہے. ہمارے لیے بیانیے کی اہمیت اور صرف اس حد تک نہیں کہ بیانیہ کیا ہے, بلکہ یہ کہ وہ بیانیہ کے اس بیانیے کے پیچھے جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے. مثلا اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک گولڈ مارٹ ہے, یہ دنیا ایک بہت بڑا, تو اس میں آپ کی پروڈکٹ پوزیشن ہے. تو اس میں میرے خیال میں ایک جو بہت اہم بات ہے اس کا تعلق آپ کی معیشت کے ساتھ ہی ہے, جو آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, جس کے بارے میں آپ پروگرامس بھی کر چکے ہیں, جس کے بارے میں آپ لکھ بھی چکے ہیں, بلکہ آپ نے اسی مضمون کے حوالے سے جو ہے وہ مضمون لکھا بھی ہے جو آپ نے مجھے بھجوایا, جو کہ بہت اچھا مضمون. تو ایک تو معیشت کے اوپر. اب مثال کے طور پر یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اگر ہمارا انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہمارا عمل ہے اندرونی طور پہ, اگر وہ اتنا اچھا نہ بھی ہوتا لیکن ہماری معیشت بہت تگڑی ہوتی تو پھر بھی آپ کا بیانیہ کرتے, لیکن آپ کی معیشت بھی تگڑی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عدلیہ کی کارکردگی کے حوالے سے, میڈیا کی آزادیوں کے حوالے سے, انسانی حقوق کے سوالات کے حوالے سے, آپ کے اپنے آئین میں جو ڈسکریمنیٹری کلازز اور آرٹیکلز ہیں ان کے حوالے سے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں بیرونی طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ. اب مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب سے انڈیا نے, جو کہ ایک دائیں بازو کی فاسسٹ
پارٹی کے زیر انتظام ہے اس وقت, انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو 5 اگست کیا, اس حوالے سے آپ نے ایک قانونی اور اخلاقی اور اس قانونی اور اخلاقی پوزیشن کا آپ بیانیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی 3 دفعہ بنے ہوئے وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں اندرونی سیاست کے حوالے سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے بات ہے, تو آپ سے کہ او دس پرسن از ڈسکریڈ, اس لیے ٹھیک ہے ہمیں اس کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ڈسکریڈیٹڈ ہو نہ ہو وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن یہ بات تو جو ہے ہمارے لیے کر دیتی کہ اس کو پک کیا جائے گا, اس کے بعد اس کے اوپر تجزیہ بھی ہوگی, اس کے اوپر گفتگو بھی. تو آپ نے جو ایک پیش ہوئی ہے قانونی انڈیا کے خلاف, وہ آپ کی پوزیشن کمزور پڑ ہے. تو بیانیے سے میری مراد یہ ہے کہ بیانیے کی افیکٹونیس یا اس کے مؤثر ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے آپ اندرون پہ کم از کم 3 چیزیں جن کا میں نے مضمون میں دیکھا کہ آپ سیاسی طور پہ جس کے اندر اختلافات کے باوجود جتنے بھی سیاسی ایکٹرز ہیں ان کو پتا ہو کہ یہ رول اس کے مطابق ہم نے کھیلے, ان رولز کے اندر رہتے ہوئے ہر طرح کا اختلاف کی گنجائش, ہر طرح کی بات کی گنجائش, لیکن وہ رولز. دوسری بات کہ آپ معاشی طور پہ مضبوط ہو, اور تیسری بات ہے سوشل جسٹس کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہم وی آر دا پریولیج 10% 15% 5% کالج کو ٹھیک ہے, جو عام بندہ ہے اس کے لیے یہ باتیں اتنی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے سوشل جسٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ اس کی عزت نفس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے, اس کے روزگار کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے, اس کے زندگی میں جو وسائل اس کے پاس آنے ہیں جن وسائل کے لیے وہ صحیح کر رہا ہے محنت, ان تفصیلوں کا تعلق جو ہے وہ سوشل جسٹس, اور ان تمام 3 چیزوں کا تعلق آپ کی گورننس, اور جب یہ چیزیں آپ کی درست ہو جائیں گی یا کسی حد تک درست ہو جائیں گی, میں یہ نہیں کہتا 100% دنیا کسی ریاست سے نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا, آپ ڈی سی میں رہتے ہیں, میں نے بھی ڈی سی میں بہت وقت گزارا, تو میرے پاس آج بھی شاید وہ تصویر ہے کہ یہاں پہ 2 جو ہیں وہ IMF اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے سامنے جو ہے وہ سائڈ باکس پہ ریڈنگ ہے. 100% تو ممکن نہیں ہے, لیکن ایک بہت حد تک میں نے ذکر بھی کیا کہ آپ کا بیانیہ باہر جو ہے وہ اثر اس کا اسی وقت ہوگا جب آپ کی ایک بڑی تعداد جو اپنے ملک کے لوگوں اس بیانیے کو قبول کریں. اگر آپ اندرونی طور پہ آپ کا بیانیہ جو ہے اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں یا اس کی قبولیت جو ہے وہ اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے, تو پھر اس کو آپ باہر نہیں بھیج. نہیں, یہ انٹرسٹنگ بات ہے. تو ایز دوسری طرف اگر اینڈ آئی فلی اگری وتھ یو, اور اکانومی کا بھی اس سے ریلیشن شپ ہے جو میں نے لکھا انسپائرڈ بائی یور پیس. تو دوسری طرف کے لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو جو بیانیہ کے جو مخالف جو لوگ بات کرتے ہیں یا جو دراڑے ہیں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں, یہ ایجنٹ ہیں, یہ کسی کے لفافے پہ کام کر رہے ہیں, یہ جو ہیں وہ سیڈیشن کے چارجز لگ جاتے ہیں. میرا پرسنل ویو ہے کہ جب آپ اس بیانیے کے کرٹکس کو یا جو آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو اس کو ایکسپوز یا اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کے خلاف اگر آپ جب یہ بیانیہ اپناتے ہیں کہ جی یہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار ہے یا انہوں نے ایجنڈا پہ دشمن کے ایجنڈا پہ کام کرنا ہے, تو میرا پرسنل ویو تو یہ ہے کہ آپ الٹیمیٹلی خود ہی اپنے ہی نیریٹو کو انڈرمائن کر رہے ہیں. کیونکہ اگر اتنا ویک نیریٹو ہے آپ کا کہ دشمن فوراً اس کا جو ہے اس کو ویکن کر دیتا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے انٹروسپیکٹ کرنا ہوگا کہ بیانیہ اتنا کمزور کیوں ہے. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس ڈیبیٹ کے اوپر کہ جو کاؤنٹر پوائنٹ آتا ہے عموماً وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو ایجنٹس ہیں اور یہ تو
ملک کے غدار ہیں جو یہ اپوز ہی کرتے رہیں گے ہمیشہ؟ اس میں اگر آپ کو اجازت دیں چھوٹا سا واقعہ سناؤں. 1999 میں البکرکی میں تھا. آپ کو پتا ہے سینڈیا لیبورٹریز وہاں پہ ہے, تو وہ ہر سال ایک بہت بڑی کانفرنس, اینوئل کانفرنس ان کی ہوتی ہے, جس میں کوئی 500-600 ڈیلیگیٹس آیا ہوتا ہے ساری دنیا سے, امریکہ کے اندر سے بھی اور باہر کے ممالک. تو مجھے اتفاق ہوا اس میں شرکت کرنے کا. تو وہ ساری یہ جوہری ہتھیاروں اور ان کے پیکس اور ڈزارممنٹ اور نان پرولیفریشن اس کے, تو ہم پہلے دن کا پہلا سیشن جو تھا, اس کے بعد میں اور میرے ساتھ جو ہیڈ آف دا رشین ڈیلیگیشن Sergey something, I forget his surname, was very close to the the top hierarchy in Moscow. So hum باہر آئے to smoke. I know it's a delinquency, but تو ہم باہر آئے تو ہم نے باہر دیکھا کہ وہاں پہ پلیکارڈز لے کے کوئی 50-100 بندہ کھڑا ہوا تھا, which said down with Sandia, down with US nuclear weapons, down with this and down with that. So they were protests. تو میں نے سرگے کو کہا, میں نے کہا کہ ڈو یو سی دس؟ ہی سیڈ یس. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ڈو یو ریئلائز دیٹ دس از ون آف دا ریزنز وائی دا یونائٹیڈ اسٹیٹس از اسٹل دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ویئر ایز دا سوویت یونین ہیز crumbled. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈسینٹ کے لیے, اختلاف رائے کے لیے اگر اسپیسز نہیں چھوڑ رہے تو آپ برٹل ہو سکتے, آپ میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں رہے, اور راستے جو ہیں ان کا فلیکسبل. میں نے 2-3 دفعہ اپنے مہینے میں اوور دا ایئر نازے ایوبی کی ایک بہت زبردست کتاب ہے اوور اسٹیٹ ان دی عرب اسٹیٹ, اس میں ایک انہوں نے فریم ورک یوز کیا جس میں ہی ڈسٹنگوش بٹوین اے ہارڈ اسٹیٹ اینڈ اے اسٹرانگ اسٹیٹ. کہ جو ہارڈ اسٹیٹ ہے وہ برٹل ہوتی ہے, وہ اس کے پاس دی ابلٹی ٹو ایکچولی نیگوشیٹ compacts, whether they are constitutional compacts, whether they are social compacts, whether they are political compacts, with the society, بہت کم ہوتی ہے. اس لیے اس کو coercion استعمال کرنی پڑتی. Whereas a strong state is strong because it has the ability and it has an acceptance among the people. تو اس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ مضبوط ہوتی, سخت نہیں ہوتی, مضبوط ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بدقسمتی سے چونکہ اتنی زیادہ دراڑیں ہیں, اتنے زیادہ پارٹیزن جو ہے وہ اپروچ ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی, اور سیاسی جماعتوں اور دوسرے اداروں کے درمیان بھی, کہ اور پھر اس کے اندر سوشل میڈیا بھی آ گئے. اب سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ مثبت بھی ہے, اور اس کے بہت سے منفی پہلو بھی ہیں, جس کے اندر آپ کے ٹرول فارم اور فلانا ڈھمکانا یہ ساری چیزیں گالم گلوچ بھی ہوتی ہے, اور غیر مہذب قسم کی گفتگو بھی ہوتی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے جب آپ یہ بات کریں گے تو وہ جن کی دکان کھلی ہوئی ہے تو وہ پھر آپ کے اوپر اپنا جو ہے وہ بات کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے جس میں دکان کھولی ہوئی ہے اور اگر اس کو اس دکان سے جو ہے منافع مل رہا ہے تو وہ کیوں چاہے گا کہ اس کی دکان بند ہو جائے. اگر ایک دکان اس حوالے سے چل رہی ہے کہ اختلاف رائے کو بند کر رہا ہے تو پھر تو وہ دکان تو صرف اسی صورت سے چل سکے گی اگر آپ کو دبایا جائے گا, تو لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف رائے سے اور اس کے اظہار سے ریاستیں کبھی نہیں ٹوٹی. اور جو یہ ففتھ جنریشن وار یا ہائیبرڈ وار جو کہتے ہیں, اس کے اندر حقیقت بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو توڑ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان بندی کرتے, اس کا توڑ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ٹریٹ کریں جس کی وجہ سے لوگ زبان کھولنے پر مجبور ہیں. تو آپ ان چیزوں کو اگر ٹریٹ نہیں کریں گے اور
زبانوں پہ تالے لگانے کا بندوبست کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بات بنے. یہ وہی والی بات ہے نا. میں آپ جب یہ ایکسپلین کر رہے تھے, جو میں ڈی سی میں ہوں, تو امریکہ میں کچھ ہفتوں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک انٹرویو چلا تھا جس پہ اس کو کہا گیا کہ امریکہ میں اتنے زیادہ کیسز ہیں تو کیوں نہیں قابو آ رہے. تو وہ کہتے ہیں کیسز اس لیے زیادہ ہیں کہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہم اگر ٹیسٹ نہ کریں تو کیسز نہیں ہوں گے. تو وہی والی بات ہے کہ آپ کاز کو ایڈریس کرنے کی بجائے جو دوسری چیز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, اس سے کیسز جائیں گے نہیں, پازیٹیو کنفرمیشن نہیں آئے گی آپ کے پاس until it's too late. اور یہ بات آج میں پڑھ رہا تھا, ایمبیسڈر ملیہ لودھی نے ڈان میں بھی یہی لکھی کہ جو کرنٹ سچویشن ہے وہ انٹینیبل ہو چکی ہے. مطلب اس میں لچک اب اتنی نہیں رہی, اور اس لچک کو واپس لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ورنہ پرماننٹ ہو جائیں گی دراڑیں اور اس کا نقصان پورے معاشرے کو ہوگا. آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ کہ آخری سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ آنے والے مہینوں میں کیونکہ اپوزیشن نے کہہ دیا ہم تحریک چلائیں گے, وزیر اعظم صاحب تو اپوزیشن لیڈر سے ملنے کو گزارا نہیں کرتے, وہ کہتے نہیں, ملنا نہیں چاہتے, تو پھر کیا آگے راستہ ہوگا اس, کیونکہ نیریٹو تو آبویسلی پروڈکٹ کے بغیر نہیں ہوگا, اور پروڈکٹ اس وقت جو ہے وہ ایک کرائسس کے برنگ پر ہے میرے نزدیک. تو آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ کیا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں؟ مجھے تو کوئی مثبت ڈیولپمنٹس نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ان تھیوری تو میں اور آپ اس بات پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اور حزب اصلاح آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملہ جائے, لیکن تاریخی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی ریشنلٹی عام طور پہ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ کی اس وقت حکومت ہے جس کے بہت سے حامی بھی ہیں اور بہت سے اس کے جو ہے مخالف بھی ہیں, لیکن اگر آپ معروضی طور پہ دیکھیں اور آپ معیشت کو دیکھتے ہیں معروضی طور پہ, تو میرے خیال میں اس کے اندر بہت سی باتیں نکات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا, کیا نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے, کیا وہ ہوگا, مختلف سوالات. دوسری طرف حزب اختلاف کی بھی بے شمار جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا, اور اب تو اس کے بہت سے شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں, تو اس لیے اس سے آپ مفر نہیں کریں. لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر حزب اختلاف کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب رہ گئے ہیں اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے, تو پھر میرے لیے یہ اس کو ہضم کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. کہ اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ جی یہ بھی ایک دلیل دی گئی کہ دس از اے ٹیکٹیکل موو, لیکن دیکھیے سیاست میں یو کم اینڈ کنیکٹ آئی یو یوز قطع کلام معاف, لیکن میں تو اگری کرتا ہوں کہ ٹیکٹیکل موو ہے, اور ٹیکٹیکل موو تو یہی ہے کہ مولانا صاحب کو آگے رکھا جائے تاکہ اگر پیچھے سے رستے واپس کھلیں یا دروازہ کوئی کھلے تو پیچھے سے سائڈ سے گھس کے نکل آئیں. کہ مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے تو جو زیادہ اگریسو پوسچر ہوگا اس کا ملبہ جو ہے سارا مولانا صاحب کے اوپر ہی ڈال دیا جائے گا. لیکن میں آپ کو پھر یہ بھی بتا دوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ بھی بہت کایاں آدمی ہیں, اور اگر ان کو ذرا سی بھی شد بدھ ہو گئی کہ کہیں پیچھے سے کچھ ہو رہا ہے تو وہ پہلے جو ہے نا وہ پھر پیچھے سے نہیں جائیں گے, وہ پھر داخلی دروازے سے چلے جائیں گے. تو لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے مولانا صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ اور اس کی جماعت کا نظریہ ہے, اس سے میرے خیال میں ہم سب اختلاف کریں. دیکھیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنزم کی, کانسٹیٹیوشن کی نہیں کانسٹیٹیوشنزم, کیونکہ آپ کا جو آئین ہے اس کا دور دور تک کانسٹیٹیوشنزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اندر ایسی بے شمار جیسے میرے پہلے کا شکیں ہیں جو کہ ڈسکریمنیٹری ہیں. وہ آپ کسی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر لیں یا کسی اور حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر لیں, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کر لیں, مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے بات کر لیں, تو بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں. تو کانسٹیٹیوشن اور تاکہ دیکھیں ڈیموکریسی, آج بحث ہو رہی تھی ہماری کچھ دوستوں کے ساتھ, ڈیموکریسی
frankly nothing. It's about numbers. ठीक है, तो अगर सिर्फ नंबर्स को आपने देखना है तो फिर तो आप कह सकते हैं, फिर तो इंडिया कहता है ना हम भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे 2014 के बाद से खास तौर पे और 2019 के बाद बिलखुसूस जो कुछ हम देख रहे हैं उसका तो दूर दूर तक जमहूरियत के साथ गुजारा, और जो जमहूरियत की जो शेप जिसे आप लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं उसका तो ताल्लुक एक ऐसी डेवलपमेंट के साथ रहा है तारीखी तौर पे तो यूरोप में हुई which was about constitution, और वो डेवलपमेंट तो थी कि वो सेपरेट फ्रॉम डेवलपमेंट्स अबाउट द राइट टू वोट. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग. मतलब सुकरात ने तो आज से 3000 साल पहले इसके हवाले से बात की कि भाई मतलब आप करना चाहते हैं, और फेडरलिस्ट पेपर्स जो जिस मुल्क में आप बैठे हैं वहां पे the writers were basically debating कि भाई हम एक रिपब्लिक बना रहे. They were not in for Athenian democracy. Electoral college जो बनाया गया वो भी इसीलिए बनाया गया as a bulwark against populism. ये एक अलग बात है कि हालात की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि ट्रम्प साहब जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से जीत गए पिछला इलेक्शन, लेकिन जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि इस किस्म का कोई अगर मसला हो जाएगा तो उसके हवाले से हमारे पास कोई एक दफा होना चाहिए. तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिसी है उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक है लिबरल डेमोक्रेसी के साथ, और जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी आपके सामने है. तो मैं तो इस हवाले से ये कहूँगा कि एक मायूसी है, कम अज कम मैं नहीं समझता, और मेरे लिए मायूसी की एक और वजह वो ये कि जो डिबेट है वो इतनी जो है वो डिविसिव हो चुकी है कि उसमें बाइनरी पीरियड, या तो आप खान के साथ हैं या आप नवाज शरीफ के साथ. तो भाई मतलब हो सकता है कि कुछ चीजों के हवाले से आप खान के साथ हो, कुछ चीजों के हवाले से आप नवाज शरीफ के साथ, ये तो कोई बात ना हुई. कम से कम मेरे लिए तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी मैंने अपने अंडे जो है वो या इस टोकरी में डालने या उस टोकरी में डालने. The intellectual rigor demands that you look at the situation and its complexity and then try and figure out कि भाई ये सारा मामला कहाँ जा रहा है और इसके अंदर इसकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है. वो डिबेट तो हो ही नहीं रही. नहीं, आई एग्री. डिबेट आई थिंक पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में हर जगह वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन गई है कि अगर आपका ओपोनेंट एक पोजीशन लेता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसकी मुखालिफत ही करनी है बगैर सोचे समझे, क्योंकि आपके दुश्मन या आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट ने, बल्कि वो दुश्मन ही बन चुके हैं, ओपोनेंट नहीं रहे, एनिमीज हो चुके हैं कि उन्होंने पोजीशन लिए. तो आई थिंक आई एग्री कि ये जो पोलराइजेशन का इशू है और ओवरऑल एक तरह से दरार जो पड़ गई है कि अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि कुछ लिबरल्स जो लोअर केस एल जो यूजुअली पोजीशन जिनसे मैं एग्री करता हूँ वो मौलाना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं अपना सर खुजा रहा था कि भाई मतलब ये दिन भी देखने थे कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट या जो प्रोग्रेस की जो फ्लैग है, फ्लैग बेरर, उसको मौलाना साहब को एक्सेप्ट कर लिया गया. ये अजीब सी बात है, लेकिन आई थिंक दैट्स वेयर वी आर. और आई एग्री मायूसी है इकोनॉमी पे. मैं आई कीप नोटिसिंग कि मैंने लिखा ये भी कि हम एक तरह से डिबेट में ये भूल चुके हैं कि अब पाकिस्तान का मुकाबला सब सहारन अफ्रीका से होता है, और ये कोई फख्र की बात नहीं है. मतलब ये इतना क्विक डिक्लाइन जो है या स्टैग्नेशन आप कह लें, अगर डिक्लाइन एक्सेप्ट नहीं करते, ये हो चुका है कि अब आप बोट्सवाना और गाना और टैंजानिया और केनिया के मुकाबले में जो है अब इन्वेस्टर आपको कंपेयर करता है और कहता है कि जी इधर जाया जाए या पाकिस्तान आया जाए. और फ्रेंकली देयर इज़ नो रीज़न टू सी के कोई ऑप्टिमिस्टिक चेंज आने वाला है मुल्क के अंदर. तो थैंक यू फॉर द टाइम. इट वाज अ ब्रिलियंट. मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, आपका वक्त दे रहा हूँ. देखिए मेरे चूंकि मैं दफाई और इन हवालों से काम करता हूँ, तो मेरे नजदीक तो ये मईशत का जो ये मामला हो रहा है उसमें दो मईशत के साथ जुड़े हुए दो और बहुत अहम शोबे हैं. एक शोबा सेहत का और दूसरा तालीम का. ये दो शोबे जो है, सेहत का तो हमने देख लिया
क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके अंदर, वो तो सबके साथ। जो आपकी जो जंग भी है ना मुस्तकबिल की, वो नॉलेज ग्राउंडेड हो। आप उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे आपका कोई सिपाही भी नॉन साइंस स्टूडेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास जो इक्विपमेंट वो इस्तेमाल करेगा उस इट विल बी ग्राउंडेड इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो अगर आप तालीम और सेहत के शोबों पे, जिनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है आपकी माशी ग्रोथ के साथ, उनके ऊपर अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आप तो मुस्तकबिल की जंग भी नहीं जीत। आई फुली एग्री, और आई थिंक ये सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का यही रहा है कि अभी तक हम सिर्फ 60% लोगों को लिटरेट बना सके हैं, और लिटरेसी का जो अगर थोड़ा सा थ्रेशोल्ड आप रेस कर दें तो परसेंटेज बहुत क्विकली डिक्लाइन कर जाएगा, फिर आप उसमें ख़वातीन को ले आएँ तो और भी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा। और ये एक इशू है पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी का, और आई फुली एग्री कि जब तक आप इसको फिक्स नहीं करेंगे उसके नेशनल डिफेंस के चैलेंजेस होंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑब्वियसली होंगे, और पाकिस्तान का जो है मसला कि हम IMF पे जाते रहते हैं या कर्जों पे डिपेंडेंट है, इट कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट सॉल्विंग द एजुकेशन इशू। तो इजाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस वाज वंडरफुल डिस्कशन, ग्रेट आर्टिकल, लिंक नीचे है फॉर एनीवन हु वांट्स टू फुली रीड इट, इट इज अ मस्ट रीड एंड कीप अप द ग्रेट वर्क। थैंक यू दैट रियली ग्रेटफुल। खुदा हाफिज़।